السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین، لائیو کوشچن آنسر سیشن فکر رضا پیج اور دیگر سنی پیج کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عقائد کے تعلق سے جو سوال ہو آپ ضرور کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نبی اللہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اللہم صلی اللہ وسلم وبارک. صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. خام قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار. اس طرف روزے کا نور اور سمت منبر کی بہار. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ.
انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان کہ آپ بڑے بڑے گنہگاروں کی، پاپیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہمارے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ الگ بات ہے کہ نیکوں کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی، یعنی ان کے درجات مزید بلند کیے جائیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ اعلیٰ حضرت ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری وہاں، آپ کی شفاعت میں کتنی مٹھاس ہے، کیسی ذوق افزا ہے، کیسا اس میں مزہ ہے کہ گنہگار گناہ کرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے پا کر، جہنم کی طرف جانے والے آپ کی شفاعت کو پا کر اب جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت میں وہ لذت ہے، وہ مٹھاس ہے کہ گنہگاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس خوشی کے موڑ میں وہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو، ان کے چہروں میں مسکراہٹ، اتنی پیاری آپ کی شفاعت ہے یا رسول اللہ کہ اس شفاعت کو، اس شفاعت کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے نیک بندے بھی کہیں گے کہ اے گنہگار بندو، کچھ ادھار ہمیں بھی تمہارے گناہ دے دو تاکہ ہم بھی اس گناہ کی شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کرتے ہیں وہ دیکھ کر اس کی لذت ہم بھی پائیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، پرہیزگاری نیکی، یعنی نیک لوگ یہ گناہ قرض لے کر یہ خواہش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے گنہگارو، تمہارے گناہوں میں سے کچھ ہم کو دے دو تاکہ ہم بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی لذت کو محسوس کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی جناب محمد فرحان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ایک عظیم ہستی کے تعلق سے سوال کیا ہے، حضرت سید محمد امین میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی۔ چونکہ یہ کوشچن آنسر سیشن عقائد کے تعلق سے ہے، لیکن آپ نے ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ فرما دیا تو اب اس کو اگنور کرنا یہ بے ادبی ہوگی۔ حضرت سید امین میاں مارہ روی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن پر تمام اہل سنت فخر کرتے ہیں۔
حضرت سید امین میاں برکات دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، ایک ایسی عظیم شخصیت ہے اور ایسے عظیم شخص کے صاحبزادے یعنی حضرت سید احسن العلماء سید حسن میاں مارہ روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے، اور میں نے زیادہ تو ملاقات کا شرف حاصل نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں حضور امین ملت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان کی البرکات انسٹیٹیوٹ دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے اس کام کو دیکھ کر بہت ہی ایک خوشی محسوس ہوئی کہ سنیت میں اس طرح کے کام کی آج کل سخت ضرورت ہے، اور ان سخت ضرورتوں کو پورا کرنے میں حضرت امین میاں صاحب قبلہ لگے ہوئے ہیں، اور البرکات انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بہت بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ باقاعدہ علماء کرام کو جو فارغ التحصیل ہے، فارغ ہو چکے، ان کو البرکات انسٹیٹیوٹ میں ان کی بھی تعلیم ہوتی ہے، یعنی ان کی تربیت ہوتی ہے، کس طرح تقریر کی جائے، کس طرح تصنیفات یعنی رائٹنگز کس طرح کیے جائے، مقرر کیسے بنے، کس انداز سے تقریریں کی جائے، کس انداز سے لوگوں کو ٹیکل کیا جائے، کیسے لیڈرشپ اختیار کیا جائے، ان سب باتوں میں باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ اور ایک روم جہاں میں نے جا کر علماء کرام کے درمیان اس ناچیز نے بھی کچھ جا کر وہاں کچھ مشورے پیش کیے، تو میں نے وہاں محسوس کیا اور دیکھا کہ علماء اہل سنت کی انگلش تقاریر کو ان کو سنا بھی رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تاکہ وہ انگلش میں بھی بیان کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ظاہر ہے ہندوستان میں انگلش کی بول چال کم ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ ہے، اور یہ علماء کو ایسے ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر جا کر بھی دین کی خدمت کر سکے۔ تو علماء کرام کے لیے باقاعدہ ایک ٹریننگ انہوں نے رکھی ہے، اور یونیورسٹی اتنی شاندار بنائی ہے، اتنی تہذیب کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے وہاں تعلیم کا نظام ہو رہا ہے کہ واقعی میں بہت خوشی محسوس ہوئی، اور یہ دل میں خیال آیا کہ جس طرح حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ کام کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے دوسرے علماء کرام بھی اگر اس طرح کے کام میں آگے بڑھتے اور لوگوں کو اس طرح پروموٹ کرتے، علماء کرام کی اس طرح تربیت کرتے، تو انشاءاللہ بہت ہی فرق آ جائے گا۔ اور سید امین میاں صاحب قبلہ حدیث پاک کی روشنی میں چھوٹوں پر شفقت فرمانا، اس چیز کو میں نے یوں اندازہ کیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب میرا پروگرام تھا حضرت کی سرپرستی میں، تو پروگرام سے پہلے اور بعد میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس، کالج اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جس طریقے سے حضرت امین میاں صاحب قبلہ کا ادب کرتے تھے، یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں حضور ان پر بہت ہی شفقت فرماتے ہیں، ورنہ کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ، لاء کا اسٹوڈنٹ ہو یا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو، بزرگوں کا ایسا ادب کرنا بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن جس انداز سے سید امین میاں صاحب قبلہ کی وہ عزت اور تعظیم کرتے تھے، ان کا رسپیکٹ بجا لاتے تھے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں سید امین میاں صاحب ان پر بہت شفقت فرماتے ہیں۔ اور سید امین میاں صاحب قبلہ کے منہ سے میں نے خود سنی ہے کہ ان کے خانوادہ میں یہ عادت ہے کہ ان کے والد محترم سید حسن میاں برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم کہ گھر میں ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو، جب بولنے کو سیکھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کو سکھانا، اللہ کے رسول کے بارے میں سکھانا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام ان کو سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت ان کے گھروں میں سکھائی جاتی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی محبت گھٹی میں پلائی دی جاتی ہے، یہ ایک خاص بات۔ اور سید حسن میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو واہ واہ، کیا کہنا، حدائق بخشش سبق بسبق انہوں نے حدائق بخشش پڑھی ہے، اور ان کا یہ فرمانا بھی ہے کہ جو سمجھ کر حدائق بخشش اعلیٰ حضرت کا یہ نعتیہ کلام جو سمجھ کر پڑھ لے گا، اس کو دوبارہ الگ سے عالم بننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ اشعار لکھے ہیں، نعت شریف اور منقبت لکھے ہیں، تو جو اس کو سمجھ کر پڑھ لے گا تو قرآن اور حدیث اس کے ذہنوں یعنی قرآن اور حدیث کی، قرآن کی آیتیں اور حدیثوں میں جو باتیں ہیں وہ ان کے ذہن میں آ جائے گی، عقائد اہل سنت، تصوف، مسائل، یہ سب چیزیں ان کے ذہنوں میں آ جائے گی، یعنی ایک خود بہت باعمل عالم بن سکتا ہے حدائق بخشش کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ اور سید امین میاں صاحب قبلہ آج ماشاءاللہ ایک عظیم شخصیتوں میں سے ہیں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ ہماری بزرگوں کی نشانیوں میں سے سید امین میاں صاحب قبلہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس نشانی کو برقرار رکھے۔ ہم سب سنیوں کے تاج ہے، ہم سب سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متحد رہ کر تمام ہمارے مشائخین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جی جناب شیخ صفان صاحب، شادی میں بینڈ باجا یہ حرام ہے؟ ویسے بھی حرام ہے، یہ فقہی مسائل ہے، آپ مفتیان کرام سے معلوم کر لیجئے۔ ویسے جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی جناب سید وحید علی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا یہ سوال کہ وہابیوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی صرف عرش پر ہے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے ہے، یعنی وقت تو پتہ نہیں کس طرح اس کو سمجھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عرش اللہ کی مخلوق ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے عرش نہیں بنایا تھا تب بھی اللہ تعالی موجود تھا۔ اب عرش موجود ہے، اللہ موجود ہے، یعنی اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو پہلا سوال تو آپ ان سے یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں پر تھا؟ تو اس سوال کا تو جواب آئے گا نہیں، اس لیے کہ عرش بنانے سے پہلے اللہ موجود ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عرش اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنی مخلوق میں سے ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے عرش کو مخلوق میں ایک عظیم مقام عطا فرمایا، یعنی ایک بہت بڑی مخلوق، سائز میں بہت بڑی مخلوق ہے عرش۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استویٰ فرمایا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالی عرش پر استواء اپنے شان کے مطابق فرماتا ہے، جس کا مفہوم آپ کو کتابوں میں یوں مل جائے گا کہ اللہ کا کنٹرول عرش پر ہے۔ ایک بڑی چیز پر، مخلوق میں جو سائز میں سب سے بڑی ہو، اس پر اللہ کا کنٹرول ہے کہنے سے تمام تر مخلوقات میں اللہ کا کنٹرول یہ پتہ چلتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ سید وحید علی صاحب آپ 50 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں، تو مجھے الگ سے پروو کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ 2 کلو وزن بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول عرش پر ہے، یعنی تمام مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا اللہ کا جسم ثابت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کسی چیز پر بیٹھنے کے لیے ایک سائز ہونی چاہیے، ایک جسم ہونا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ تو عرش پر بیٹھا ہوا ماننے سے یہ غلط عقائد بھی ماننا پڑے گا، اور اس سے آدمی ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ کچھ وہابیوں کا یہ کہنا، جیسا کہ ان کے امام ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ پورا عرش پر فٹ ہو گیا، اور عرش کے ہلنے کی آواز بھی آتی ہے۔ تو عرش پر فٹ کا مطلب جتنی عرش کی سائز اتنی اللہ کی سائز، یہ بھی عقیدہ غلط ہو۔ پھر کچھ وہابی یہ بھی کہتے ہیں حدیث پاک کو مسکوٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ جملے آپ کو ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت، رات کے آخر حصے میں پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اگر اس کا معنی یہ لے لے کہ اللہ اتر کے آتا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر بالفرض ان کے کہنے کے مطابق یہ معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں عرش سے زمین کے آسمان، یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے، تو ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے، وہ جب نیچے اترا تو اب اوپر رہا نہیں، نیچے سے اوپر گیا تو اب نیچے نہیں رہا، اوپر رہ گیا۔ فار ایگزامپل اسٹیج میں ایک شخص تقریر کر رہا ہے، وہ اسٹیج سے جب اترا تو اب اسٹیج پہ نہیں رہا، اب اتر کے دوبارہ چڑھ گیا تو اب زمین پہ نہیں رہا، اب اسٹیج پہ رہا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ عرش پر ہے، رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اور ابن تیمیہ نے تو اس طرح بھی کہا، ممبر سے اترتے ہوئے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ایسے اترتا ہے جیسے میں سیڑھی اترتا ہوں۔ یہ پریکٹیکل دکھا کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اترتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو اس کا مطلب تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کے مطابق پہلے آسمان پر ہے، باقی وقتوں میں عرش پر ہے، اور تہجد کے وقت عرش پر نہیں ہے۔ اب اس وقت آپ کے ہندوستان میں اور یہاں سری لنکا میں اور پاکستان میں تقریباً 10:30 بجے ہے، یعنی پاکستان کا 10 بجے، یہاں سری لنکا انڈیا میں 10 بجے ہے۔ تو یہ تہجد کا وقت نہیں بلکہ یہ عشاء کا وقت ہے۔ تو وہابیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عرش پر بیٹھا ہوا ہے،
اور یہ وقت جاپان میں تقریباً 1 بج رہا ہے، ابھی وہاں پر بھی تہجد کا ٹائم نہیں، تو جاپان والوں کے لیے جو خدا ہے وہ بھی ابھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت آسٹریلیا میں تہجد کا وقت ہے۔ تو اب ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آسٹریلیا والوں کے لیے عرش سے اتر کر پہلے آسمان پہ آ گیا۔ جب پہلے آسمان پہ آ گیا تو عرش پر رہا نہیں، لیکن جاپان والوں کے لیے، سنگاپور والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور آسٹریلیا والوں کے لیے اللہ تعالی عرش پر نہیں بلکہ آسمان پہ ہے۔ تو ان کے اس عقیدے سے یہ پتہ چلا یہ ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، کم سے کم یہ 2 خدا کو مانتے ہیں کہ ایک خدا تو ابھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کے لوگوں کا خدا اس وقت پہلے آسمان میں ہے، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا اتر کے آتا ہے، تو اتر کر آنے کا مطلب اب عرش پر نہیں، زمین کے آسمان یعنی پہلے آسمان پر ہے۔ تو یہ عقیدہ ان کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرک ہمیں کہتے ہیں، شرک خود کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ وہابی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا نہیں بلکہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنٹرول عرش پر ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی جناب محمد عظمت علی صاحب، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ صرف سنی کی اذان کا جواب دینا چاہیے، یعنی اذان کا جواب دینا واجب ہے، یہ سنی کی اذان کے لیے ہے۔ وہابیوں کی اذان کا جواب دینا وہابیوں کی یہ واجب نہیں، اور اگر پتہ ہے کہ یہ وہابی کی اذان ہے تو آپ جواب نہ دیں بلکہ صرف سنی کی اذان کا جواب دیں۔ اس میں مزید وضاحت کی کیا آپ کو مطلب حاجت ہے؟ اب چاہے تو کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب حمزہ نور صاحب وعلیکم السلام، there is no difference between the aqidah mentioned by Sayyidina Imam Abu Mansur Maturidi and Sayyidina Imam Abu al-Hasan Ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma. There is no fundamental difference in it. There are few minor differences, but those are not fundamental. These both Imams have cleared the aqidah of Ahlul Sunnati wal Jama'ah in light of the Quran and the ahadith of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So we are to extract the aqaid mentioned by these two scholars in order to make our aqidah firm. And alhamdulillah, our ulama have recorded in their books the aqaid of Ahlul Sunnati wal Jama'ah. All are extracted from the books of Sayyidina Imam Abu Mansur Maturidi and Sayyidina Imam Abu al-Hasan Ali Shadhili radiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ameen. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم۔ جی جناب عمران خان صاحب، آپ کا یہ سوال کہ وہابیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم غیب ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار جب گم ہوا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ کیوں نہیں فرمایا کہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ دراصل یہ وہابیوں کی طرف سے ایک چال ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ میں میری اہلیہ کے تعلق سے جانتا ہوں کہ وہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک محترمہ اہلیہ یعنی اللہ کے محبوب کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 تقریباً آیتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بیان فرمائی، تاکہ قیامت تک کوئی بھی ان پر کوئی کسی قسم کا اعتراض کر ہی نہ سکے۔ اگر حدیث میں یہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آ جاتی تو لوگ یہ کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ان کی بات کو پیچ اپ کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں ہے، لیکن
اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ، یعنی اس وقت اتنا پھیلاؤ یہ نہیں پایا گیا، تبھی تو یہ وہابی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیتوں سے یہ واضح فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے۔ اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب نہیں تھا، بلکہ حضور کو خبر تھی، تبھی تو فرمایا کہ میری اہلیہ کے تعلق سے میں جانتا ہوں کہ وہ پاک ہے۔ پھر یہ کہ بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا جائے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر نہیں تھی، تو کوئی بھی ایک ایسا واقعہ دکھا دے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بعد جہاں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء کی آیت کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ تمام باتیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے بعد کوئی بھی ایک ایسا واقعہ دکھا دے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو مجھے یہ نہیں معلوم، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی کوئی ایسا واقعہ نہیں دکھا سکتے۔ تو بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ اس وقت حضور کو یہ خبر نہیں تھی، اس آیت کریمہ کے بعد ہر چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے دے دی۔ اب یہ کہنا کہ حضور کو خبر نہیں تھی، یہ قرآن کا انکار ہوا، قرآن کی آیت کے خلاف جانا ہوا، اس لیے کہ جب رب نے فرما دیا کہ اے حبیب ہم نے سب کچھ وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو یہ وہابی کون ہے کہنے والے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم؟ ہم ان کی باتوں کو سنیں یا اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو سنیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی جناب سید سیف صاحب، آپ کا یہ سوال کہ وہابیوں کا یہ اعتراض ہے کہ قبر کو اونچی نہیں بنانی چاہیے، یہ منع ہے۔ جی ہاں، قبر اصل قبر جو ہے نا وہ اونچی نہیں ہوتی۔ اب جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی مزارات کو جا کے دیکھ لیجئے، ان کی مزارات اوپر سے بنی ہوئی ہے، کنسٹرکشن اوپر سے ہے، اصل قبر شریف ویسے کی ویسی ہی پڑی ہے، وہ سنت طریقے کے مطابق اس قبر کو رکھا گیا ہے۔ فار ایگزامپل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی حاضری بھی نصیب ہوئی، اور میں نے خود وہاں جا کر دیکھا، اوپر سے مزار ایسے لگتی ہے جیسے پکی بنی ہوئی ہے، لیکن ہم نے معلوم کیا اور اجازت ملنے پر ہم لوگ جا کے اصل مزار شریف کو بھی دیکھا، وہ ایز اٹ از سمپل تھی۔ تو اصل مزار شریف سمپل ہی ہوتی ہے، اس کے کچھ اوپر بنایا جاتا ہے اس طرح مزار کے لیول پہ، یعنی کنسٹرکشن اس طرح بنایا جاتا ہے تاکہ زائرین آسانی سے آ کر بیٹھ جائے اور ورد کرے، تلاوت کرے، ایصال ثواب کرے، محفل قائم کرے، یہ سب کرنے کے لیے اس طرح کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اصل قبر وہ ایز اٹ از رہتی ہے۔ اسی طرح سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں آپ وہاں جا کے ان کے خانوادے کے لوگ سجادہ نشین سے پوچھ لیجئے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل قبر شریف ایز اٹ از ہے، اور وہ نیچے ہے، اوپر سے جو ہے نا کنسٹرکشن کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ پہ حاضری دے کے وہاں پہ آپ معلوم کر لیجئے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بھی اصل قبر شریف ایز اٹ از ہے، اوپر سے بنائی گئی۔ اسی طرح الحمدللہ حضرت قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مقدس بارگاہ کی حاضری لاہور میں نصیب ہوئی، اور میں نے وہاں بھی دیکھا مزار شریف بہت اچھے سے بنائی ہوئی ہے، لیکن اندر جب نیچے اتر کے گئے خادموں کی اجازت سے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل سمپل سی قبر شریف رکھی گئی ہے، بہت اطمینان، یعنی بہت سمپلسٹی کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق، اونچائی نہیں بلکہ جیسے رکھنا چاہیے اس طرح رکھا گیا ہے، اور اس کے کچھ اوپر ہی کنسٹرکشن کیا ہوا ہے۔ تو تمام بزرگان دین کی مزار پہ آپ جائیں گے تو اصل قبر نیچے رہے گی، زائرین کی آسانی کے لیے اوپر سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم۔ جی جناب اظہر بٹ صاحب، یہ بات غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے، بالکل غلط ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت بخشش میں اب صرف 2 ہی حصے چھپتے ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم۔ تیسرے حصے کی یہ بات تھی جو حضرت مولانا محبوب علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو جمع کیا تھا تو انہوں نے کاتب کو جب دیا تھا پرنٹ کرنے کے لیے، تو اس میں کاتب نے وہاں کچھ کھیل کھیلا تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو اشعار تھے اس میں ذرا رد و بدل کیا تھا۔ اس پر حضرت محبوب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ نامہ بھی شائع کیا، اور اس کو کئی سال ہو چکے، ظاہر ان کے وصال کو اتنے سال ہو چکے، تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی، تقریباً 35-40 سال پرانی یہ بات ہے۔ اب جو وہابی یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی کی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو وہ تیسری کتاب اب چھپتی کیوں نہیں؟ اور جو ان کے پاس نسخے ہیں وہ سب 40 سال پرانے نسخے ہیں، تو ہم نے یعنی ہمارے علماء نے احتیاطاً، چونکہ کاتب سے غلطی ہو گئی تھی تو احتیاطاً اس کی بنا پر پوری کتاب ہی کو شائع کرنا بند کر دیا۔ یہ کمال کی احتیاط ہے۔ تو اب 2 ہی حصے ہدایت کے بخشش کے چھپتے ہیں، تیسرے حصے میں چونکہ مطلب اس طرح کی بات آئی اور یہ غلط پیغام ایک پہنچا، اس لیے تیسرا حصہ چھاپنا ہی بند کر دیا۔ کسی بھی وہابی سے آپ یہ چیلنج کریں، ان سے کہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے، بریلی شریف سے، یا اعلیٰ حضرت کے سچے غلاموں کی طرف سے آج تک اگر اس 40 سال کے درمیان اگر کسی نے بھی نئی پرنٹ کی ہو تیسرے حصے کی جس میں وہ اشعار ہو تو دکھا دے، ہرگز یہ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، تو اعلیٰ حضرت کو بلیم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے کہ کیا اعلیٰ حضرت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، آپ کو پورا آرٹیکل مل جائے گا، انگلش میں بھی مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا، اور پوری حقیقت اس کی مل جائے گی۔ وہابیوں کے پاس کچھ جواب نہیں، بس لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ اصل میں کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایسی مقبولیت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقبول بندہ ان کو بنا لیا، دنیا والوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ایسی ڈال دی ہے کہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس جلن کی بنا پر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے باتیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر کار کسی سنی شاگرد کے پاس بھی آتے ہیں تو فیل ہو کے ہی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب شعیب خان صاحب، دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ فقہ کے تعلق سے ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف نہیں، جو اصل اختلاف ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، لیکن امام اعظم اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دافع البلا ہونے پر بھی ہے، علم غیب جاننے پر بھی ہے، اور حاضر و ناظر پر بھی ہے، یا رسول اللہ کہہ کر استغاثہ کرنے پر بھی امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ہے۔ تو یہ حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، مالکی کہے، حنبلی کہے، لیکن ان کے عقیدے کو نہ مانے تو یہ کہاں کا تقلید ہوا؟ یہ کہاں کی تقلید ہوئی؟ تقلید تو اصل میں یہ ہے کہ فقہی مسائل میں اور عقیدے میں اس عقیدے کو اختیار کرے جو صحابہ کرام کا تھا۔ تو امام اعظم کی اگر یہ تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے عقائد صحیح تھے۔ کسی کا عقیدہ غلط ہو تو ان کی تقلید کرنی ہی جائز نہیں، اگرچہ فقہی مسائل میں تقلید ہوتی ہے، فروعی مسائل میں ہوتی ہے، لیکن اس کی تقلید کی جائے گی جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ تو یہ تقلید بھی کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو غلط بھی کہتے ہیں، تو یہ ہمارا بنیادی اختلاف ان سے ہے۔ اگر یہ اپنے باطل عقائد سے توبہ کر لیتے ہیں تو میٹر ختم، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے، جب تک یہ نہیں کرتے تو ہم ان کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی محمد نواز شریف صاحب، 73 فرقوں کے تعلق سے حدیث سے کئی کتابوں میں موجود ہیں، اس پر کافی گفتگو بھی ہو چکی ہے، ہمارے علماء کرام کی بھی تقاریر اس پر کافی تعداد میں آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، آپ ذرا گوگل کر کے معلومات حاصل کر لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم۔
جی سیدہ صاحبہ، اصل میں جن کا یہ کہنا کہ اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہیے اور ہمیں کیا پتہ کہ ہم حق پر ہے، تو دیکھیے جس کو اپنے ایمان پر اعتماد نہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ وہ حق ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور وہاں بھی غیر مقلد نجدی دیوبندی یہ غلط ہے، تبھی تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ کون حق پر ہے۔ تو حق پر وہی ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کہے اور قرآن اور حدیث سے دلائل بھی پیش کرے۔ الحمدللہ ہم اگر یا رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے دلائل موجود ہے۔ ہم اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب کا جاننے والا مانتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے دلائل ہے۔ ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی قبر میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ حیات مانتے ہیں تو اس پر بھی قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس پر قرآن کریم اور حدیث کو مسکوٹ کر کے کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کہنے والا مشرک ہو جائے گا۔ تو یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ مسکوٹ کر کے کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے جواب میں تیار ہوتے کہ چلو ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، مناظرے کے لیے تیار ہیں، تو وہ آگے نہیں بڑھتے۔ ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، جب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تو پہلے سے یہ باتیں کرتے کیوں ہو؟ الحمدللہ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ حق پر نہیں، ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں۔ اگر اعتماد ہوتا تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے کہ ہم بالکل صحیح ہے، جی ہے، ہم پیش ثابت کریں گے، اور کوئی بھی سنی دلائل پیش کرے گا ہم دلائل کو کاٹ دیں گے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کبھی سنی اور وہابی، سنی اور دیوبندی کے درمیان جب بھی کبھی مناظرہ ہوا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ فتح اہل سنت والجماعت ہی کو ملی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شکست تو پائے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مناظرے کی ڈیٹ پہ آئے ہی نہیں، اور آئے تو مناظرے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ یہ ہمارے حقانیت کی دلیل ہے، ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ صحیح ہے اور ہم ہی حق پر ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم حق پر ہے، تو یعنی اس کو اس کے ایمان ہی کی خبر نہیں۔ تو جس کو اپنے ایمان ہی کی خبر نہیں وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان ثابت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی آصف خان صاحب، آپ کا یہ سوال کہ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز دوسرے فقہی امام کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی سنی عالم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ کسی دوسرے فقہی مسائل میں، یعنی حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی، یا شافعی کی نماز حنفی کے پیچھے نہیں ہوتی، یا حنفی کی نماز مالکی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ہرگز کسی سنی عالم نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ جو سنی ہیں، چاہے وہ شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، وہ اگر طریقے کی رعایت کرتا ہے تو بے شک نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کسی نے غلط بات کہی ہے کہ سنی علماء یہ کہتے ہیں کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ایسے کیسے کہیں گے جبکہ شافعی بھی سنی ہو، مالکی بھی سنی ہو، حنبلی بھی سنی ہو؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی سمیر پاشا قادری صاحب، یہ سیشن عقائد کے تعلق سے ہیں، عورت کی امامت کے تعلق سے یہ مسائل آپ مفتیان کرام سے پوچھے۔ چونکہ آپ نے بار بار اس سوال کو ریپیٹ کیا ہے، اس طرح نہ کرے، تو آپ نے کیا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ عورتوں کی امامت حنفی کے نزدیک جائز نہیں، شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ جی محمد ایاز رضوی صاحب، دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ تم پر لاکھوں سلام یا کروڑوں سلام کہنے سے کیا سرکار پر لاکھ دفعہ جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، تو آپ ایک بار
اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یا اللہ تیرے حبیب پر درود بھیج، تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اور آپ اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے حبیب پر میں لاکھوں سلام بھیجتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اپنے حبیب پر لاکھوں سلام بھی بھیجے گا، اور انشاءاللہ لاکھ کی جگہ پہ 10 لاکھ درجات بلند فرمائے گا، 10 لاکھ گناہ معاف فرمائے گا، 10 لاکھ نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے خزانے کی بات ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو دیوبندیوں کو اللہ کے خزانے پر بھی یقین نہیں ہے، تو یہ ان کی کم عقلی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اور حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے کہ یا اللہ تیرے حبیب پر لاکھوں سلام پیش فرما، کروڑوں درود پیش فرما۔ تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ اپنے حبیب پر کروڑوں درود پیش کرے؟ ایک مثال آپ کو دے دوں، دنیا میں ہر وقت لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جہاں درود و سلام نہ ہو۔ دنیا میں اس وقت 6 بلین لوگ ہیں، اس میں تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ تو اگر فرض کر لیا جائے 1.5 بلین میں 1 کروڑ لوگ بھی روزانہ یعنی ہر وقت درود شریف میں لگے ہو، 1 کروڑ لوگ، 1.5 بلین میں 1 کروڑ لوگ بھی اگر ہر وقت درود شریف پڑھنے میں لگے ہو، یا مان لیجئے 1 لاکھ لوگ ہر ٹائم پہ آپ کو درود شریف پڑھنے والے ملے، تو ایک آدمی 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو 1 لاکھ کی جگہ پہ 10 لاکھ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ درود اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر منٹ، ہر مومنٹ، منٹ تو بہت زیادہ ہے، ہر مومنٹ اپنے حبیب پر درود و سلام نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کروڑوں لوگوں کا سلام ملا کر کروڑوں کی تعداد میں اپنے حبیب پر نازل فرماتا ہے، تو اگر ہم اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہماری طرف سے بھی کروڑ سلام نازل فرما دے، تو کیا یہ اللہ کے لیے ناممکن بات ہے؟ یہ اعتراض ہی جاہلانہ ہے، یہ اللہ کی قدرت پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ واقعی میں دیوبندی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید وحید علی صاحب، وہابیوں کا یہ کہنا کہ اشعار نعت پڑھنا یہ شیطان کی علامت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر یہ شیطان کی علامت ہوتی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب اور دیگر صحابہ کرام، تقریباً 30-33 صحابہ کرام جو شاعر تھے، جو حضور کے نعتیں لکھتے تھے، پڑھتے تھے، ان کے نام الحمدللہ موجود ہے۔ تو تقریباً 30-33 صحابہ کرام جو شاعر تھے، ان کو ہمارے آقا نے اجازت ہی کیوں دی، ان کو روکا کیوں نہیں؟ بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑا کر کے اپنی تعریف کرنے کے لیے حکم دیا، اور دشمنوں کو جواب دینے کا بھی حکم دیا، اور یہ دعا بھی فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حضرت حسان کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ تو نبی کی شان بیان کرنے والے کے لیے اور نبی کے گستاخوں کی برائی کرنے والوں کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد ملتی ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا، یہ شیطانی طریقہ ہوتا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے۔ یہ سب نبی کی دشمنی میں یہ لوگ بولتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب محمد شاداب ماہمی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب مبارک، heart mubarak was washed about 4 times, and it was washed by Zamzam in order to give blessings to the Zamzam, and Allah tabaraka wa ta'ala brightened the blessed heart of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam even more in order to get the ma'arifah of Allah tabaraka wa ta'ala in a way Allah tabaraka wa ta'ala wanted, or kama qal sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So this is Allah tabaraka wa ta'ala made this how to say, Allah tabaraka wa ta'ala through Sayyiduna Jibreel alayhi salatu wassalam
did the surgery of the heart of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, like to remove the heart Mubarak of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, and it was washed and then again it was kept. So now there is a point to understand. When Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam's blessed heart was taken away from his blessed body, still he was alive. And he sallallahu alaihi wasallam himself mentioned that when I was a child, when the angels came and took my heart in order to wash through Zamzam, he was observing this. So despite heart being away from the body, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam is still alive, and he was observing, and he mentioned that this is how it happened. Allahu Akbar. You can ask any doctor, if the veils are taken away, if the heart is taken away from the body, the person will not remain alive. But Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, he was alive because Allah is the one to give the life and not the heart. Heart has been made a sabab, but Allah tabaraka wa ta'ala made Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam alive even without the heart. So another thing to understand, our Nabi sallallahu alaihi wasallam is Rasul for the entire creation. So a Rasul has to be alive in order to be a Rasul for the entire creation. If the Rasul is dead, then how can he be Rasul for the entire creation? So at the time of tasting the death also, though Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam's blessed ruh was taken away from the body for a moment, then again it was returned back to the blessed body of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Even in that moment when the blessed ruh was taken, even at that moment there was life in Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. If not, he was not Rasul at that particular time. And if he was not Rasul at that particular time, he was not Rasul for the creation. But Allah mentioned that he is Rasul for the entire creation. So even though the ruh was not there for a moment, even at that time, he was alive because Allah is the one to give the life. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. जी वक्त हमारा हो चुका, इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस सई को कबूल फरमाए, और जिन जिन लोगों ने इस पर कोशिशें की हैं और जो शिरकत किया है, सबकी अल्लाह तबारक व तआला जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। और कहने या सुनने में किसी किस्म की खामी रह गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।